السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ جب بندہ دن بھر صبر و سخت کا مظاہرہ کر کے روزہ کا مکمل کرتا ہے اور مغرب کا وقت عطا کرتا ہے، وہ حلال چیزوں جو اس کے لیے روزہ کی حالت میں حرام کر دی گئی تھیں اب پھر سے حلال ہو جاتی ہیں، اور مولا کا بندوں پر اتنا احسان ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ میں امیر ہو یا غریب، سارے لوگ افطاری کے لیے اچھے سے اچھا اہتمام کرتے ہیں۔ اب افطار کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ مزید اہتمام کے ساتھ افطار کرنے اور دوسروں کو افطار کرانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ افطار کا معنی۔ لفظ افطار، جس کا معنی ہے عادت، اس معنی کے لحاظ سے اسے افطار اس لیے کہیں گے کہ افطار کے بعد انسان کو اس کی عادت کے مطابق کھانے پینے اور دیگر اعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے جنہیں وہ حالت روزہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ یا تو قطرہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے شگاف پڑنا، سوراخ ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے افطار کو اس لیے افطار کہتے ہیں کہ دو روزے کے درمیان افطار کے ذریعے شگاف ہو جاتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کا اہتمام۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ بندہ پانچوں وقت نماز کے بعد دعا کرتا ہے، جمعۃ المبارک کی نماز اور بڑی راتوں میں دعا کرتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا جو یقین اور اہتمام ماہ رمضان شریف میں افطار کے وقت ہوتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک روزہ دار تجارت کی منڈی میں اگر بیٹھا ہے تو وہ افطار سے چند منٹ پہلے سب کام چھوڑ کر نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ مصروف دعا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں خواتین اور بچے، مسجد میں نمازی اور امام سب کے سب دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آخر وقت افطار دعا کا اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خصوصیات ربانی کے تصور میں ڈوب کر بندے نے اپنے وجود کو تین چیزوں سے روکا رکھا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے احکام کی بجا آوری میں بندہ اخلاص کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ اسی لیے بندے کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں نے فرمانبرداری میں کوئی کمی نہیں کی تو اب افطار کے وقت میں جو بھی دعا اپنے رب سے کروں گا مولا ضرور قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جا سکتی: روزہ دار کی افطاری کے وقت، عادل بادشاہ کی اور مظلوم کی دعا۔ افطار اور نبی کریم کی سنت مبارکہ۔ سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے، یعنی جوں ہی افطار کا وقت ہو جائے بلا تاخیر افطار کر لی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات آئے اور دن چلا جائے اور سورج پورے طور پر چھپ جائے تو اب روزہ دار اپنا روزہ افطار کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والا ہو۔ افطار کی فضیلت۔ حضرت شمس الدین درانی فرماتے ہیں کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور رات کو حلال لقمہ سے افطار کروں، مجھے زیادہ محبوب ہے کہ رات دن نوافل پڑھتے گزاروں۔ کس چیز سے افطار کریں؟ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے، وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کی، وہ پاک کرنے والا ہے۔ افطار کے بعد کی دعا۔ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے سے افطار کیا، تو مجھ سے اس کو قبول فرما۔ افطار کرانے کی فضیلت۔ نسائی و ابن خزیمہ زید بن خالد جہنی سے راوی ہے کہ فرمایا، جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے و غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔